بسم الله الرحمن الرحيم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي زدني علما وفهما ويقينا والحمد للصالحين. صدق الله العلي العظيم. Respected Chief Guest, Worthy Deputy Chief Education Officer, Sir. Guest of Honor, Worthy Zonal Education Officer, Sir. Respected Headmaster, Mumtaz Sir. اساتذہ کرام، مہمانوں، میرے پیارے بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم۔ آج SMBC ٹریننگ اینڈ اینٹی ٹباکو ڈے کے موقع پر ایک پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے میں آپ سب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ سب کھڑے ہو جائیں اور نیشنل اینتھم سے اس پروگرام کو شروع کریں۔ پنجاب سندھ گجرات مراٹھا تامل تلبنگا ہماچل یمنا گنگا چل تب شبھ آشیش مانگے منگل نائک جے ہے بھارت بھاگیہ وداتا جے ہے جے ہے جے ہے جے 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 جے۔ ایک ہماری کہاوت ہے کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی یا ایک ہاتھ سے روٹی نہیں بجتی، ایسا ایک کہاوت ہے۔ تو ہمارے اسکولوں میں بھی ویسا ہی کچھ ماحول ہے۔ تو ہم بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں، ٹیچرز ہم پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں دن بھر، لیکن گھر جا کے وہ لوگ ان کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ پیرنٹس کچھ زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ میں یہ بھی نہیں کہتی ہوں کہ سب پیرنٹس دھیان نہیں دیتے، سبھی کچھ لوگ دیتے ہیں، کچھ پیرنٹس اچھے ہیں، وہ بچوں کی صاف صفائی کا بھی خیال رکھتے ہیں اور ان کو پڑھاتے لکھاتے بھی ہیں، لیکن کچھ پیرنٹس گھر میں مطلب بچوں کا زیادہ دھیان نہیں دیتے۔ بہت سارے وشے ایک دم سکون میں آ جاتے ہیں، مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کوئی وشے تھوڑا اس میں زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ تو ہمارا ٹیچر کا ہر ساتھ کوآپریٹ دینا ہوتا ہے۔ جب ہم استاد، طالب علم اور گھر کی والدین یہ تینوں مل کر بچے کو تعاون دے، سپورٹ دے، اس کے تعلیم کے سلسلے میں ہم کوشش کریں تو یہ بچہ بہت اچھا تعلیم حاصل کریں گے۔ تو آج کل کے دور میں تعلیم بہت ضروری چیز ہے۔ جب ہم کہیں بھی جائیں ہمیں تعلیم کی بہت ضرورت ہے، چاہے ہم کسی آفس میں جائیں یا بازار میں جائیں یا اور کہیں کسی جگہ جائیں، جہاں بھی جائیں ہمیں آج کل تعلیم کی بہت ضرورت ہے۔ جتنا ہو سکے ہم تعلیم کے لیے بہت کوشش کرنا چاہیے۔
بہت اچھے لیڈر بنیں اور ایک اچھا تعلیم یافتہ آفیسر بنیں اور بالکل ایک ڈاکٹر یا انجینئر بنیں یا کم از کم ایک اچھا ویوپار بنیں. تو ہمیں تعلیم میں بہت جدوجہد کرنا ہے. تمام پیرنٹس بچے محنت کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ بڑے ہو کر پورے قوم کی خدمت کر سکیں اور اپنے گاؤں کی ترقی میں اپنے گاؤں کو ترقی دلا سکیں. اور آپ کی تعلیم کی وجہ سے آپ کی محنت کی وجہ سے بہت سارے لوگ آپ سے تعلیم حاصل کر سکیں. تو میں تمام آفیسران اور یہاں آئے ہوئے اسی کا بہت مشکور ہوں. السلام علیکم. کے ساتھ حضرت علی شہر شریعہ. انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی انسانیت اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھ پر ہنسی آنے لگی. جب اسے دوسروں کے دکھ پر ہنسی آنے لگے. چھنا اس کے بعد میں دعوت دیتا ہوں وردی زونل ایجوکیشن آفیسر جناب الحاج اکبر علی صاحب کہ آپ اسٹیج پہ آ کے اپنا خیالات پیش فرمائیں. وردی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر عبد صاحب، ہیڈ ماسٹر صاحب، وارن علی اکبر صاحب، مختلف سکولوں سے تشریف لائے ہوئے ٹیچر صاحبان اور معزز SMDC BC ممبران اور پیارے بچوں، السلام علیکم. میں ممتاز صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں کہ انہوں نے آج ایک بہترین طریقے سے BC SMDC کا اویئرنیس پروگرام جو ہے منعقد کیا. اس کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. تو یہاں پہ بہت سارے مقررین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ SMDC کی کیا رسپانسبلٹی ہے، ٹیچرز کی کیا رسپانسبلٹی ہے، پیرنٹس کی کیا رسپانسبلٹی ہے. اور یہاں اس کے علاوہ ماسٹر ولایت صاحب نے تمباکو نوشی کے متعلق ایک بہترین ایک کلام پیش کیا. تو اس میں ممتاز صاحب نے آج 2 in 1 ایک پروگرام رکھا ہے جس میں ٹوبیکو کے متعلق، تمباکو نوشی کے متعلق ایک مہم چل رہا ہے پورے ملک میں. ہمارے ڈپٹی CO صاحب کا نورل آفیسر ہے، تو اس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو جانکاری دے دیں گے انشاءاللہ. ہم نے امید ہے ڈپٹی CO صاحب مفصل طور پہ آپ لوگوں کو جانکاری دے دیں گے. تو سب سے پہلے میں SMDC BC ممبر جو ہے ان کی کیا رول ہے، ان کی کیا ذمہ داری ہے، وہ میں بتانا چاہوں گا. کیونکہ گورنمنٹ نے آپ دیکھ لیجیے ولیج ایجوکیشن کمیٹی ممبر، ہر کمیٹی ہوتا ہے، ہر گاؤں میں اپنے الگ طرح کے ہر ڈپارٹمنٹ کے الگ الگ طرح کے کمیٹی اور تشکیل دیے جاتے ہیں. تو گورنمنٹ نے ولیج ایجوکیشن کمیٹی یا اسکول مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی تشکیل دیا ہے. تو اس لیے کہ ان کو مطلب محسوس ہوا ہے، احساس ہوا ہے کہ گراس روٹ لیول پہ کن چیزوں کی ضرورت ہے، پیرنٹس کی کیا کتنا ضرورت ہے، VCs کی کتنا ضرورت ہے. کیونکہ ایک ٹیچر ابھی کہا یہاں پہ میم نے ابھی بتائی کہ ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی ہے. تو ہم سبوں کو پتہ ہے ایک ٹیچر جو ہے جتنا بھی محنت کرے کہیں نہیں پہنچ سکتی ہے، اگر اسٹوڈنٹ بھی محنت کرے کہیں نہیں پہنچ سکتی ہے. اس کے لیے جب ٹیچر کے پاس بچے جو ہے 6 گھنٹہ ہوتا ہے، 6 گھنٹہ رہتا ہے 10 سے 4 پہ، تو اس کے بعد 18 گھنٹہ جو ہے پیرنٹس کے پاس ہوتے ہیں. تو اس لیے پیرنٹس کی توجہ کی اہم ضرورت ہے. جب یہاں ٹیچر دل جان سے پڑھاتے ہیں، ان کو ہوم ورک دیتے ہیں، ان کو کلاس ورک دیتے ہیں، جو کچھ ان کے اندر نالج ہوتے ہیں، چاہے انگلش کا ہو، سائنس کا ہو، سوشل کا ہو، میتھس کا ہو، جو بھی کسی بھی سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، جو سبجیکٹ ٹیچر ہوتے ہیں، اپنے لیول پہ جتنا ہو سکتا ہے وہ سنسیئرلی پڑھاتے ہیں. لیکن جب ان کو ہوم ورک دیتے ہیں، گھر پہ یاد کرنے کے لیے دیتے ہیں، تو وہاں سے کوڑے کو واپس آتے ہیں کلاس کے اندر. جب دوسرے دن آتے ہیں تو مایوس ہو جاتا ہے ٹیچر، اس کی محنت ضائع ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے پیرنٹس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ وہ کم از کم گھر پہ ان کی ہوم ورک چیک کرے، ان کو پڑھنے دے، ان سے پوچھے، ان کے کلاس ورک چیک کرے، ان کی نوٹ بک چیک کرے، تاکہ پتہ چلے کہ بھائی ٹیچر پڑھا رہا ہے کہ ٹیچر چیک کر رہا ہے کہ ٹیچر
کچھ دے رہا ہے کہ نہیں، اسکول میں کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں وہ پتہ چلتا ہے. تو کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ اسکول کے اندر بہت سارے اور بھی کام ہوتے ہیں. اسکول کے انفراسٹرکچر ہوتا ہے، اسکول میں اسٹاف کی ضرورت ہوتا ہے، اسکول میں بجلی کی ضرورت ہوتی ہے، پانی کی ضرورت ہوتی ہے، فرنیچر کی ضرورت ہوتی ہے. بہت ساری چیزوں کے لیے ولیج ایجوکیشن کمیٹی کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں. تو اس لیے ہمارے یہاں پہ ولیج ایجوکیشن کمیٹی یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہیں اگر رینوویشن کی ضرورت ہو، اسکول کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہو، اسکول میں اسٹاف کی ضرورت ہو، تو آپ لوگوں کو یہاں بلایا جاتا ہے، آپ کے ساتھ میٹنگ کیے جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد یہاں ایک فیصلہ کیا جاتا ہے کہ ہم کیا کریں، کون سا کام کریں، کون جائے، SMDC جائے یا ان کا ممبر ہمارے ہائر اتھارٹی کے پاس جائے یا اپلیکیشن جو ہے ہیڈ ماسٹر کی طرف سے سبمٹ کریں. تو اس طرح سے میٹنگ ہوتا ہے اسکول کی ڈیولپمنٹ کے لیے. تو اس لیے آج کل آپ لوگوں کو پتہ ہے پہلے سرو شکشا ابھیان ایک اسکیم چل رہا تھا، وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد راشٹریہ نظامی شکشا ابھیان تھا، وہ اسمبلی لیول کا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا. جتنے مطلب جو ایکٹیو میوزی ممبرس تھے، جو ایکٹیو SMDC ممبرس تھے، جہاں لوگ بیدار تھے، جہاں لوگ ایکٹیو تھے، انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا، بہت ڈیولپ کیا اپنے اسکولوں کو، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے بہت کام کیا. آج سمگرا یہ ہے اسکیم ہے، اس کے حساب سے فنڈز آتے ہیں. اس سال کے آخری سال چل رہا ہے. تو اس میں بھی سمگرے میں بھی ہمارے کرگل میں بہت سارے اسکولوں نے بہت محنت کر کے، BCs نے بہت محنت کر کے، پیرنٹس نے، کمیونٹی نے بہت محنت کر کے اپنے اسکول کو کہیں سے کہیں پہنچایا ہے. پورے کرگل میں ایک ماڈل اسکول بنایا ہے اپنے اسکول کو. جیسے ہمارے رنگپور ہے، جیسے ہمارے بیتھا ہے، وہاں پہ ہمارے کرد ہے، اور بھی بہت سارے اسکول ہیں جن کی کمیونٹی نے محنت کر کے ٹیچر کو 100% سپورٹ کر کے اپنے اسکول کو، اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکول سے نکال کے، جتنے بھی پرائیویٹ اسکول میں تھے ان سارے بچوں کو نکال کے گورنمنٹ اسکول میں ضم کیا، وہاں پہ ایڈمیشن دلایا. اور آج وہ اسکول وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملتی ہے. پڑھائی بھی ہو سب کچھ، اور قابل سے قابل ٹیچر یہاں پہ ہے. گورنمنٹ یہاں دیا اور انفراسٹرکچر کروڑوں میں خرچہ کرتا ہے یہاں پہ. سمگران ہر قسم میں خون سیاحت کا بہت ہوتا الگ فنڈس، حسان ہوتا الگ فنڈس، کیا نہیں آتا ہے. من چیز میں دیا ماشاء ممتاز کو پتہ ہے. ہر اسکول میں آپ جا کے دیکھ سکتا ہے کہ ہر قسم کے مارشل آرٹ نام اللہ کو وہاں یاد نہیں ہوتی، پہنے ہوتی. سارے دون نامہ سے کروڑوں کا پیسہ دیتا ہے. دیکھیں اگر دون نامہ چاہتا سے متا انفراسٹرکچر گمت چو سے دیچ پہلے گمتا سے فون لگا تو چاہ ملب نہ فون لگا تو چاہ ملب سے تو ضائع متن گما مسئولیت انڈیا میں. دیکھیں ہمارا ریکویسٹ ہے ہم محمد صاحب کہ آپ جتنا ہو سکے مانا دریادیان ٹیچر ہر آپ ولیج ایجوکیشن کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کرو. جہاں کچھ آپ لوگوں کو وہاں سے ان کی ہیلپ کی ضرورت ہے ان سے ہیلپ لینے کی کوشش کرو. اور سنسیئر رہو، پنکچوئل رہو، بالکل اسکول کو صاف ستھرا رکھو. ہم کچھ اسکولوں میں کل گئے تھے، اسکول سے بالکل کچڑا بھی سارا اسکول سے بالکل شیشہ بہترین دونوں فرق ہو سنسیئرٹی سارا. اور ٹائم میں پابند پنکچوئل 10 بجے آپ لوگوں کا 10 سے 4 تک آپ کو بیٹھنا ہے. ایسے بھی ٹیچر میں نے دیکھا ہے، ہم نے دیکھا کہ خود نے پیسہ دیکھے علاوہ ٹیچر رکھا ہوا ہے. ایسے بھی ٹیچر ہیں ایران سورا تنخواہ اور بکا ہمارا کان کھاتا ہے سورا. لیکن کچھ ٹیچر ایسے ہیں کرگل میں جو خود 1500 2000 روپے دیکھے ٹیچر لگائے جو جذبہ ہو غیرت ہو. آج ہمارے بچے، ہمارے لداخ کے بچے جو ہیں جموں کے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، دلی کے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے. آج جو دلی کے جو فیسلٹیز ہے وہ کرگل میں ہے. گورنمنٹ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. دلی کا انٹریکٹیو پینل ہم نے خواب میں نہیں دیکھا تھا. ہمارا جب ہم TDC میں پڑھتے تھے ہمیں وہ کمپیوٹر کا پتہ نہیں تھا. آج ہمارے میڈل اسکولوں میں پرائمری اسکول میں انٹریکٹیو پینل ہے، کمپیوٹر ہے، کیا کہتے ہیں اسمارٹ کلاس ہے، تھوڑا کیا کہتے ہیں ICT لیب ہے. فائدہ صحیح. تو پھر مہربانی انتام بہت بہت شکریہ یہاں پہ تشریف لائے اور سارے ڈپٹی سی او صاحب میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پہ تشریف لایا. اور ممتاز صاحب کا خصوصی طور میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہاں پہ سارے ٹیچر کو ایسے انٹر کے سارے ہیڈ ٹیچر کو بلایا ہے اور یہاں پہ بہترین طریقے سے ارینج کیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. دعا بھی کہ ہم سبوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے قوم کی، اپنے بچوں کی خدمت کرنے کی توفیق عنایت کرے اور صحیح سلامت رکھے. ہم نے دعوت دیا تھا کہ آج کا یہ پروگرام جو ہے SMDC SMC ٹریننگ پروگرام کر کے، یہ ٹائٹل تھا ہمارا ٹریننگ کا.
لیکن ہم نے سوچا کہ کیونکہ آج ہمارے مودی آفیسرس بھی اگری ہو گئے کہ اس پروگرام میں شامل ہو جائے، اس لیے ہم نے سوچا کہ انٹی ٹوبیکو پروگرام یعنی ایک مہم چل رہا ہے پورے دیش میں کہ ہر سکولوں کو جو ہے ٹوبیکو فری بنانا ہے، ٹوبیکو فری ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن۔ تو ہم نے بھی یہ شروع کیا ہے اور تمام ہیڈ ماسٹر صاحبان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اپنے سکولوں میں جیسے ہم نے مہم شروع کیا اس کا پی ڈی ایف آلریڈی گروپ میں دیا ہوا ہے، اس گائیڈ لائن کو پڑھیے، اس گائیڈ لائن کے حساب سے آپ یہ ضرور امپلیمنٹ کیجیے اپنے اپنے سکولوں میں۔ تو آپ جانتے ہوئے اس سکولوں کے پوری ارد گرد چکر دے کے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کیسے مہم شروع کیا ہے، پوسٹر لگا کے یا پینٹنگ میں آپ کر سکتے ہیں، ضروری آپ پوسٹر لگائیں۔ تو دراصل ہمارے مختلف اسپیکر صاحبان نے آپ کو تفصیلاً بتایا، زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں چھوٹا بریفنگ پھر بھی دینا چاہوں گا کہ ٹوبیکو جو ہے ہر سکولوں کو سپر کی سکولوں کے ارد گرد ایک گز 100 گز یعنی 300 فٹ کے اندر سگریٹ کا ایک بٹ بھی نہیں ملنا چاہیے، ایک بٹ بھی نہیں ملنا چاہیے۔ انٹی ٹوبیکو کا یہ جو پروگرام کا اصلی مقصد یہی ہے، کھینی، سگریٹ، کیا ہوتا ہے اور گٹکا، تمباکو، کوئی بھی قسم کی نشہ چیز جو ہے 300 فٹ کے اندر سکول کو سینٹر کرتے ہو، مطلب سکول کے ارد گرد 300 فٹ کے اندر ایک دکان پر بھی ایسی نشہ چیز نہ بیچ سکتے ہیں نہ خرید سکتے ہیں، اور خصوصاً بچوں سے لین دین بالکل یہ قانون خلاف ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ہم نے ہر سکولوں سے ایک ٹیچر کو اس ٹوبیکو مانیٹر جو ہے نامنیٹ کر دیں۔ تو یہ بھی باقی اساتذہ صاحبان سے ہیڈ ماسٹر صاحبان سے گزارش ہے آپ نے بھی نامنیٹ کرنا ہے جس طرح ہم نے کیا ہے۔ تو ہمارے اسکول سے ہم نے ہمارا بہت ہی عزیز فعال ٹیچر علی کے ہمارا سکندر سر، اس کو ہم نے ایس ٹوبیکو مانیٹر نامنیٹ کیا ہے۔ ڈپٹی سی او صاحب سے گزارش ہے کہ سر آپ اپنی شبھ ہاتھوں سے یہ آرڈر جو ہے سکندر صاحب کو دیجیے گا۔ جو پیسنجر کے ویسی ممبران ہیں، آپ کو بھی یہاں بلانے کا مقصد ہی یہی ہے، آپ سب جو ہے سکول مینجمنٹ اور ڈیولپمنٹ جو ہے کا کام آپ کو کرنا ہے۔ دراصل گورنمنٹ آف انڈیا نے ایس ایم ڈی سی کر کے پرائیویٹ سکولوں کے طرز پر جو ہے ایس ایم ڈی سی بنایا ہے، یعنی سکول کو آپ نہیں چلانا، دراصل یہی ہے نا سر، سکول کو جو ہے نا آپ نے پبلک نہیں چلانا ہے، یہ آپ کا ہی سکول ہے۔ سکول مینجمنٹ ڈیولپمنٹ کمیٹی کے چیئرمین بھی ہوتا ہے نا، جس طرح پرائیویٹ سکولوں کا چیئرمین ہوتا ہے ویسے آپ ہیں، تو آپ کو بہت اچھا رول ہے اگر آپ صحیح معنوں میں اپنا فرائض ادا کریں گے تو، لیکن عمل کرنا پڑے گا۔ میرا جیسے تجربہ ہے کہ اکثر ویسی ممبران جو ہے صرف سکولوں میں جو کام آتے ہیں اس کام کے چکر میں آگے آ جاتے ہیں۔ میں ایک زندہ مثال بتاتا ہوں، یہ ایک حقیقت تلخ حقیقت کہتے ہیں سر، وہی والا ہے۔ جب سنہ 2022 میں میرے یہاں پوسٹنگ ہو گیا، یہاں بچوں کو واش روم کے لیے جانے کا مطلب وہ لیٹرین نہیں تھا، ایک لیٹرین نہیں تھا، ایک لیٹرین بھی نہیں تھا، اور دوسرا مسئلہ تھا یہاں یہ جو ہاسٹل پروگرام شروع کرنا تھا ہاسٹل کا، وہ بھی اسی وجہ سے تھا، یہاں کی یہاں پہلے لیٹرین چاہیے اور واش روم کیا کہتے ہیں باتھ روم بھی تو چاہیے نا، جب یہاں باڈی کرنا ہے تو باتھ روم بھی چاہیے۔ تو جو اس سے پہلا والا زڑیو صاحب تھا، حاجی صاحب، انہوں نے کبھی کہا کہ ہمیں آپ اسکول میں جو ہے باتھ روم اور لیٹرین بناؤ فلش ٹیپ کا، سینیٹری فٹنگ والا وہ اچھا والا سینیٹری فٹنگ کر کے سیپٹک ٹینک وغیرہ کروا کے اچھا سا بناؤ، پیسہ بعد میں دیا جائے گا۔ پھر میں نے ویسی ممبرس کے سامنے رکھا تو کوئی بھی تیار نہیں ہو گیا، کیونکہ پیسے کا کوئی گارنٹی نہیں تھا۔ پھر پبلک کو جمع کیا، آپ کر لو کچھ، کوئی تیار نہیں ہو گیا۔ آخرکار کہا کہ آپ لوگ کچھ کرو، ہمیں ہم پر چھوڑ دیا۔ اب ہم نے بھی، میں اکیلا بندہ تھا جو ذمہ داری لے رہا تھا، مجبور ہو گیا مجھے۔ میں نے توقع کر کے یہ لیٹرین باتھ روم بنایا تھا، اس وقت میں نے کنسٹرکشن کیا تھا، مجھ پر بھی قرضے تھے،
اور قرضہ نکال کے میں، آپ یقین نہیں کرے گا، میرا بینک بیلنس آپ چیک کر سکتے ہیں، میں نے اپنا وہ کیا بولتے ہیں وہ سی سی ہوتے ہیں ملازموں کے کیش کریڈٹ ملتا ہے، وہ نکال کے یہ لیٹرن باتھ روم بنایا. اس کے بعد جب ادھورا تھا بنا کے، کبھی زیڈیو صاحب آتا ہے اس میں ابھی پیسے کم آنا والا، آپ کم خرچہ کرو، پھر وہ چیزیں گاڑی بنا کے پھر سب کو واپس لے گیا، کم خرچہ کرنا، پھر کہا اور تھوڑا پیسہ ملنے والا ہے، پھر لایا، پھر بنایا، آخر بنایا، لیکن پیسہ ایک دو قسط کر کے مجھے مل گیا الحمدللہ. اگر نہیں ملتا بھی تو مجھے لگتا تھا کم سے کم مجھے تسلی تھا کہ میں نے ایک چیز تو بنایا. قربانی دینا پڑے گا. اگر ویسی SMDC ممبرز اس بحیثیت کوئی کام کر رہے ہیں تو اس لیے نہیں کرنا ہے کہ آپ کچھ حیدر ہو، آپ کو اپنا قیمتی وقت بھی دینا ہے، اگر جیب سے پیسہ بھی دینا پڑے گا آپ کو دینا ہے. اگر یہ ممکن نہیں ہے تو آپ چھوڑ دیجئے، آپ دوسرے کو بھی موقع دے سکتے ہیں، کیونکہ گاؤں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سیلف لیس سروس بیلوس جو ہے اپنا خدمات انجام دینے کے لیے تیار ہے، جہاں تک میں نے دیکھا ہے. مجھے لگتا ہے یہ، کیونکہ آپ کو سننے میں بہت برا لگے گا لیکن حقیقت تو یہی ہے. نہیں تو دھوکہ ہے، ہمارے بچوں کے ساتھ بہت دھوکہ ہے، کیونکہ اسکول کو آپ نہیں چلا رہے ہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا فرائض، اگر ٹیچر ہے تو اپنا اپنا فرائض، ہر کسی کو اپنا فرائض ادا کرنا ہوگا. تو انشاءاللہ ہمارا سماج بہت اچھے کی طرف جائیں گے. اور اکثر جو ہے سماج میں آج ہمیں یہ کوشش کریں، نیگیٹیوٹی سے بھرا ہوا ہے، لوگوں کا سوچ جو پورا نیگیٹیوٹی سے بھرا ہوا ہے. ہمیں تھوڑا ہر چیز کو پازیٹیولی لینا پڑے گا، پازیٹیولی سوچنا پڑے گا، انشاءاللہ رزلٹ ہمیشہ پازیٹیو رہے گا. تو باقی وقت ضائع نہ کرتے ہوئے ہم نے جو ہے ہر ہفتے میں کچھ ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز رکھتے ہیں بچوں میں سر، تاکہ بچوں کو تھوڑا اور زیادہ مطلب ایکٹیو ہو جائے اور زیادہ ایکسپوجر بھی ملے. تو ہم نے غنیمت سوچا کہ آج آپ لوگ تشریف لائے ہیں تو اس موقع پر جو ہے بچوں کو ہم نے کچھ پرائز رکھے ہیں، اور ڈپٹی شور صاحب اور زڈو صاحب آپ کے شبھ ہاتھوں سے ہم نے ڈسٹریبیوٹ کرنے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی. اور شری اندوز صاحب اور حاجی اکبر علی صاحب، ڈپٹی شور زڈو صاحب، اور ہمارا نیتاجی ہاسٹل کے وارڈن اکبر علی سر، باقی اساتذہ صاحبان، سب ویسی ممبران، آپ سب کا تہ دل شکریہ کہ آپ نے ہمارے کہنے پر جو ہے اس دعوت کو قبول کیا اور اس مجلس کو بہت اچھا رونق بخشا. ہمیں بہت اچھا لگا. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ایسے پروگرام کریں گے. تو آپ ہمیں امید ہے کہ آپ لبے کے ہمارے پروگرام میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ جو ہے آپ سب کا ایک بار پھر مشکور و ممنون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تھینک یو سو مچ سر. اس کے بعد ہمارا پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگا. تو پرائز ڈسٹریبیوشن سر ہم سیشن کے ہر سیٹرڈے کو ہم ایکٹیویٹیز کرتے تھے. تو ہم سوچا کہ لاسٹ میں ہمارے سیشن کے اینڈنگ میں ہم اب SMDC کے ٹائم ہم پرائز دیں بچوں کو. تو آپ لوگوں کو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے سب سے پہلے سر ہمارا کھوکھو کمپٹیشن ہوا تھا لڑکیوں کا. تو اس میں سر ہماری ٹیم اے اور ٹیم بی تھا. تو ٹیم اے میں سے تو سب سے پہلے میں ٹیم اے کیپٹن ام البنین کلاس 7 آپ اسٹیج پہ آئے اور ورتی ڈپٹی چیف ایجوکیشن آفیسر سری اندر سر سے اپنا انعام لے. فرسٹ پوزیشن. اس میں سر 6 لڑکیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا، جس میں ام البنین کلاس 7، سابقہ خاتون زہرا بطول کلاس 6، زہرا بانو اینڈ زرینہ. ٹیم اے یہ ونر رہا تھا. اس کے بعد سر ہمارا یہاں پہ 4 ہاؤسز بنے ہوئے تھے، جس میں سر ہمارے 2 ہاؤس میں ہم لوگ ڈسٹریبیوٹ کیا تھا بچے، کیونکہ بچے کم ہونے کے کارن. تو اس میں 2 ہاؤس میں سے ہمارا سر ونر رہا تھا والی بال کمپٹیشن میں ابراہیم رائسی ہاؤس اینڈ حسن نصر اللہ ہاؤس.
Ibrahim Raisi House Captain Sadiq Ali Class 8 and Hasran Nasrullah House Captain Abbas Ali, please come on the stage. सादिक की जगह और टीम में कोई एक आ जाए। और हमारे वरती चीफ एजुकेशन ऑफिसर जनाब अलहाज अकबर अली सर के हाथ से ये अच्छा जूनल एजुकेशन थैंक यू सो मच सर। तो इसके बाद सर हमारा क्विज कंपटीशन रहा जिसमें सर हर ग्रुप में 3 बच्चे थे। तो हम फर्स्ट और सेकंड पोजीशन निकाला था और फर्स्ट पोजीशन हासिल किया था सर इब्राहिम रैसी हाउस, जिसका जो कैप्टन था जो पार्टिसिपेट था साबिका फातिमा क्लास से। प्लीज कम ऑन द स्टेज साबिका फातिमा। और सर हमारा मुमताज सर के हाथों से जिसमें सर 3 बच्चे थे साबिका फातिमा क्लास से, खैरुन्निसा क्लास से, शुजात अली क्लास 7 एंड सेकंड पोजीशन सर मोहसिन हजजी हाउस, जिसमें 3 बच्चे पार्टिसिपेट किया था। हाउस के कैप्टन उम्मुल बनीन क्लास 7, प्लीज कम ऑन द स्टेज एंड मैम जरीना MS फुर्की से। मैम आप अपने शुभ हाथों से ये इनाम दें। जिसमें 3 बच्चे पार्टिसिपेट किया था उम्मुल बनीन क्लास 7, अमतुल्लाह मर्जे क्लास 8, इरफान अली क्लास 5 जो सेकंड पोजीशन हासिल की थी। आफ्टर दैट से नात कंपटीशन ऑब्लिक कवाली कंपटीशन हुआ था जिसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल किया हसन नसरुल्लाह हाउस से हाजरा बानू क्लास 6। मुंशी बकर सर आप अपने हाथों से ये इनाम दें। एंड सेकंड पोजीशन मोहसिन हजजी हाउस से जुल्फकार अली क्लास 7। बकर सर एंड थर्ड पोजीशन जुल्फकार अली क्लास 6। ये नात कंपटीशन। और हमारा इसके बाद सर हमारा राइटिंग कंपटीशन हुए थे। तो प्लीज 2-3 पेरेंट्स मुंशी शफी सर हैं, मुंशी बाकर आप यहाँ पे आइए। तो राइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी हसन नसरुल्लाह हाउस से अब्बास अली क्लास 8। ये इनाम शफी सर के हाथों से आप लें। सेकंड पोजीशन मोहसिन हजजी हाउस से उम्मुल बनीन क्लास 7। अगराजा सर के हाथों से ये इनाम लें। थर्ड पोजीशन सुलेमानी हाउस से जहरा बतूल क्लास 8। अब्बास सर प्लीज। जिसमें सर हमारा ड्राइंग कंपटीशन हुआ था। ये ग्रुप में था सर, इसीलिए इसमें हर हाउस में से एक ग्रुप बना था। जो फर्स्ट पोजीशन इसमें ड्राइंग कंपटीशन में हासिल की थी हसन नसरुल्लाह हाउस से। तो मैं कैप्टन हसन नसरुल्लाह हाउस के अब्बास अली क्लास से। प्लीज आप बुलंद सर के हाथों से इनाम। Listos. तो हमारा इसके बाद सर कुरान तिलावत कंपटीशन हुआ था जिसमें फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी जुल्फकार अली क्लास 7 मोहसिन हजजी हाउस। वरन सर प्लीज आपकी शुभ हाथों से इनाम दें। सेकंड पोजीशन मोहम्मद हसन क्लास 8 कासिम सुलेमानी हाउस। हसन सर प्लीज।
थर्ड पोजीशन हासिल की थी जुल्फकार अली एंड अब्बास अली क्लास 6 इब्राहिम रैसी हाउस से। जुल्फकार अली क्लास 6 इब्राहिम रैसी हाउस। प्लीज इस्माइल सर आपकी शुभ हाथों से ये इनाम दें। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली टीचर्स का ज़्यादा मैक्सिमम इंटरेस्ट जो है वो पॉलिटिक्स को लेके रहता है।